बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे। दौरानी तकरीर एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि ऐ मूसा, क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूँ। और दोस्तों, हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात पसंद नहीं आई। यानी ये आलिम की शान नहीं है कि सबसे बड़ा अपने आप को समझे। मूसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, हमारा एक बंदा है, उसके पास तुम जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, उसके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ उसके पास, सीखता हूँ उससे, कहाँ मिलेगा वो? अल्लाह ने कहा, वो तुम्हें मिलेगा मजमाउल बहरैन पर, जहाँ दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें वो आदमी मिलेगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हज़रत यूशा इब्ने नून को लिया और पहुँचे वहाँ पर हज़रत खिज़र से मुलाकात हुई। दोस्तों, ये हज़रत खिज़र कौन थे? सही बात यह है कि ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस इल्म दिया था कि जब कोई इंसिडेंट होता था, यानी कोई वाक़या होता था, तो उस वाक़ये के पीछे क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो भी अल्लाह उनको बता देता था। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे उनके पास, तो बड़े अदब से कहा कि हज़रत, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकूं? हज़रत खिज़र ने कहा कि देखो, मेरे साथ तुम वक्त गुजार नहीं पाओगे, इसीलिए कि मैं बहुत सा काम ऐसा करूंगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो तुम पूछोगे, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, और मुझे तुम कोई बात पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। हज़रत मूसा ने कहा, घबराए नहीं, मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं आपसे, आप अपना काम कीजिए, मैं बस देखता रहूंगा चुपचाप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो। दोनों चले। दरिया में कश्ती जा रही थी, दोनों कश्ती पर बैठे। कश्ती पर जैसे ही बैठे, हज़रत खिज़र ने हथौड़ी निकाली और तख्ती का एक तख्ता तोड़कर निकालने लगे। हज़रत मूसा ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, सबको डुबोना है क्या? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कहा था तुमसे कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मुझसे सवाल ज़रूर करोगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात पर कहा कि अच्छा, माफ़ कीजिए, मैं भूल गया था, अब कुछ नहीं पूछूंगा, अब आप जो करना हो वो कीजिए, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। और फिर सब आगे बढ़े, कश्ती से उतरे, एक गांव में पहुंचे। गांव में 15 साल का 16 साल का एक लड़का था, अच्छा खासा टहल रहा था। उसको हज़रत खिज़र ने पकड़ा, उसकी गर्दन घुमा दी और वो लड़का वहीं पर मर गया। तो ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, एक मासूम बच्चे को मार डाला आपने? तो इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जानता था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे मेरे साथ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, माफ़ कीजिए, अब आखिरी मौका दे दीजिए, अब अगर मैं कुछ पूछूंगा आप मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो फिर ये लोग आगे पहुँचे, एक गांव में एक बस्ती में गए। दोनों भूखे प्यासे थे। जब बस्ती में पहुँचे तो वो बस्ती जो थी वो कंजूसों की, बखीलों की बस्ती थी। ये दोनों वहाँ पहुँचे, वहाँ के लोगों से कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बस्ती वालों ने कहा कि चलो जाओ, यहाँ से कुछ नहीं है। यानी वो बस्ती वाले एक नंबर के बखील और कंजूस थे। दोनों को एक आदमी खाना खिलाने को तैयार नहीं। दोनों बेचारे भूखे प्यासे, थके हारे गांव के एक मकान की दीवार के पास बैठे थे। अचानक दीवार गिरने लगी। हज़रत खिज़र खड़े हुए और अल्लाह ने उनको मखसूस ताकत दी थी। दीवार गिर रही थी, उन्होंने खड़े होकर दीवार को सीधा कर दिया। हालांकि वो अकेले एक आदमी के बस की चीज़ नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वो ताकत दी थी। उन्होंने खड़े होकर दीवार ठीक कर दी।
موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، پہلے ہی غصے میں تھے کہ لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا، مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ بڑے خیرخواہ بنتے ہیں، بڑے دریا دل بنتے ہیں، ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے پیسہ لے لیتے، کچھ معاوضہ طے کر لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، اب یہاں سے آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ آپ نے کہا تو تھا کہ میں بولوں گا نہیں، اور آپ ہر جگہ بول دیے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیا تھا۔ ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے، وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی، کچھ غریب لوگ تھے، وہ بیچارے کشتی چلاتے تھے، وہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا، اگر کشتی صحیح سلامت ہوتی تھی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا، اور اگر کشتی دور سے ہی عیبدار نظر آتی تھی تو وہ اسے چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے کشتی کا تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹے نہ، اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کر مار دیا تھا، اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، اور وہ لڑکا آگے چل کر اپنے باپ کا نافرمان، اپنی ماں کا نافرمان اور کافر ہونے والا تھا۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ اس بچے کے بدلے ان کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کی آگے چل کر خدمت کرے گا، ایمان والا بنے گا۔ اور جو دیوار میں نے ٹھیک کر دی تھی، وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی، وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا، اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، یتیم بچے تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی، گاؤں والے 1 نمبر کے لالچی اور کنجوس لوگ تھے، ہمیں 1 گلاس پانی تک نہیں پوچھا، وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے، اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی لیے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا۔ نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت خضر کا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ نے بہت انعام ان پر اتارے۔ ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا، ان کو بھوک لگتی تھی، کھانا اترتا، من و سلوہ۔ پانی کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر مارا، زمین سے چشمہ بہنے لگا۔ ان کو دھوپ بہت تیز لگی، آسمان میں بادل کا سایہ آ گیا، لیکن جتنی اللہ نے ان کو سہولت دی، آرام دیا، اتنی ہی یہ قوم نافرمان ہو گئی۔ جب فلسطین قریب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنی بنی اسرائیل سے کہ چلو ہم فلسطین میں چلے، اور وہاں پر ایک ظالم لوگوں کی حکومت ہے، یعنی قوم عمالقہ کی حکومت ہے، ہم ان سے جہاد کریں، ان سے لڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ارے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں، ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کا رب جائے۔ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، اور دونوں جا کر لڑائی کرو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ حال تھا بنی اسرائیل کا۔ ایسے ہی نہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا ہو۔ اللہ نے اس کو جتنا نوازا تھا، اس قوم نے اتنی ہی نافرمانی اور اتنی ہی بدکاری کی۔ سوچئے اللہ کی کتنی بڑی گستاخی ہے، رسول کی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے اور اپنے انصاری صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرو گے، تو انصاری صحابہ کہتے ہیں
اے اللہ کے نبی، ہم کوئی موسیٰ کے ساتھی تھوڑی ہے جو کہہ دے کہ آپ جائیے، آپ لڑے، ہم بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ سمندر میں اترنے کہیں گے، آپ کے صحابہ سمندر میں اترنے کو تیار ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سارے رسولوں میں سب سے بہترین صحابہ، سب سے بہترین ساتھی اگر کسی کو ملے تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے، آپ لڑے، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ سزا یہ دی کہ وہ لوگ اب 40 سال تک فلسطین کو فتح نہیں کر سکتے۔ اب 40 سال تک اسی صحرا میں وہ لوگ گھومتے رہے، پریشان رہے، اور اسی 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور بعد میں ان کے جانشین بنے حضرت یوشع ابن نون، اور ان کے دور میں فلسطین فتح ہوا، اور فلسطین پر پھر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ واقعہ کا ہم نے جو ٹائٹل رکھا تھا وہ تھا دنیا کا سب سے ہوشیار انسان۔ تو ہم اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات بتانے والے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس واقعے کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔